إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى في مقام آخر في كلامه المجيد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے وہ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. جس طرح آپ کو رمضان المبارک کے فضائل بتائے گئے تھے اور ان کے اندر کے کچھ خاص اعمال بتائے گئے تھے، ایسے ہی ذی الحجہ بھی خاص اہمیت کا حامل ہے اور ان میں بھی بہت سے اعمال ایسے ہیں جو عام دنوں میں نہیں ادا ہو سکتے. حج کا بیان پچھلے کئی جمعوں میں ہوا تھا، حج کی فضیلتیں بیان کی گئی تھی. وہ حج جو ادا کیا جاتا ہے وہ انہی ذی الحجہ کے ایام میں 8 سے 12 تاریخ کے اندر ان کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں. باقی پورے سال میں کسی مہینے اور کسی دن میں آپ جو ہے حج کو ادا نہیں کر سکتے. ایسے ہی قربانی ہے، یہ بھی انہی دنوں میں 10 سے 12 تک قربانی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پورے سال کے کسی مہینے کسی دن میں نہیں ادا کر سکتے. ان کے علاوہ بھی بہت سی فضیلتیں ہیں ذی الحجہ کی، چونکہ اب 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں اس لیے بتا دینا زیادہ مناسب ہے. قرآن کریم میں سورۃ الفجر ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی. ان 10 راتوں سے بھی انہی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اور 10 راتیں مراد ہیں. یہ عام طور پر علماء کرام کا قول یہی ہے. قسم ان چیزوں کی کھائی جاتی ہے جو عظیم ہو، جس کی اہمیت ہو، جس کی عظمت ہو. ہم خود انسان جب کبھی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے قسم کھانے کی تو ہم ایسے ہی ارے گرے کسی چیز کی قسم نہیں کھاتے، ان چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں جو ہمارے نزدیک اہم ہوتی ہے. قرآن کریم کی قسم، اللہ کی قسم. بعض لوگ جو ہے ماں باپ کی قسمیں کھانے لگتے ہیں تو ان کی نظر میں ان چیزوں کی اہمیت ہے تو وہ ان کی قسمیں کھاتے ہیں. قسم کے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے کہ قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی اور وہ بھی ضرورت پڑنے پر. ہر بات میں قسم کھانا اچھی چیز نہیں. بہرحال میں یہ سمجھا رہا تھا کہ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کی قسم کھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر شروع کرتے ہی فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے اور ولیال عشر 10 راتوں کی. یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ یہی 10 راتیں جو ذی الحجہ کے شروع سے شروع ہو کر اور یوم النحر 10 ذی الحجہ تک پوری ہوگی. اللہ کو یہ ایام بہت زیادہ محبوب ہے. حدیث کے اندر یہ باتیں صاف لفظوں میں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندے مومن کا کوئی بھی عمل اللہ کو جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے، پسند ہے، اتنا کسی اور دنوں میں محبوب اور پسند نہیں. جو عمل بھی ہو، نماز ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، ہر عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں بہت زیادہ محبوب ہے اور دنوں کے مقابلے میں. اور دنوں میں بھی ضروری ہے، نماز فرض ہے، پڑھنا ہی ہے، لیکن ان دنوں میں اور بھی زیادہ اللہ کے پسندیدگی کا ذریعہ اور باعث بن جاتا ہے. یہ عبادت ہے. ایسے ہی ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنا بھی مسنون ہے. ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں میں 10، 11، 12 کو روزہ نہیں رکھ سکتے. ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، وہ کھانے پینے کے ایام ہیں. 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 جو یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے اس دن تک روزہ رکھنا مشروع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بتایا ہے کہ ان دنوں میں 1 دن کا روزہ رکھنا 1 سال روزہ رکھنے کے ثواب کے برابر ہے. اور 1 رات جگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ایسے ہے جیسے کسی نے شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. اتنا ثواب کا حامل. میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں، آپ چونکہ یہ چیزیں جو ہے ہر سال لوٹ کر آتی ہے اور لوگوں کو اکثر معلوم بھی ہوتا ہے کہ انہی دنوں میں حج کرتے ہیں، انہی دنوں میں قربانی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بتا دینا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں تاکہ آپ عمل کریں. وقت آنے سے پہلے آپ کو متنبہ کر دیا جاتا ہے، باخبر کر دیا جاتا ہے تاکہ عمل میں لائیں. صرف سن کر انسنا نہ کر دیں. اگر آپ کو بتایا گیا ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا بھی مسنون ہے اور روزہ رکھنا اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، 1 رات کو جگ کر عبادت کرنا شب قدر کے اندر جگ کر عبادت کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے، تو ہماری مکمل کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم ان میں سے کم 2-4 دن روزہ بھی رکھیں اور 2-4 راتیں جگ کر اللہ کی عبادت بھی کریں. ویسے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، کیونکہ ہم سب نیکیوں کو بٹورنے آئے ہیں. اس دنیا کے اندر ہمارے روپے پیسے الگ ہوں گے، لیکن اللہ کے یہاں آخرت میں درہم و دینار نہیں چلا کرتا، وہاں نیکیوں کا سکہ چلے گا. تو آپ آخرت کے لیے جتنا مال و دولت اکٹھا کرنا چاہے کر لیں،
تو ایک مومن بندہ جو یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے، ہر اچھے برے عمل کا حساب دینا ہے، اچھائیوں کی بدولت ہم اللہ کے یہاں سرخرو ہوں گے اور جنت ہمارا مقام ہوگا، تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ اچھائیوں کا انبار لگائے، جہاں بھی موقع ملے وہ نیکیاں بٹورنا شروع کر دے۔ تو جب ذی الحجہ کے ایام شروع ہوتے ہی ہمیں اتنا بڑا آفر مل رہا ہے کہ ایک دن روزہ رکھنا سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب رکھتا ہے، ایک رات جگ کر عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے، تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا اگر ہم ان دنوں کو ضائع کر دیں۔ تو ہمیں ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا ہے، جہاں تک اللہ نے قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، بلکہ ممکن کوشش یہ ہو کہ کاروبار کو بھی تھوڑا سمیٹیں، ایک وقت کے اندر محدود کر دیں اور زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں ان دنوں میں عبادت کرنے کی۔ قرآن کریم کی ایک نہیں کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں ذکر کی فضائل بتائے گئے، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بلایا کہ یہاں آؤ بیت اللہ حج کر کے جاؤ، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لوگ جب آئیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ان کے لیے کیا کیا منافع، کیا کیا فائدے کی چیزیں تیار کی گئی ہیں، اور اس لیے بھی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے بطور جانور کے دیا، جن کو انہوں نے قربان کیا ہے، یا ان کے علاوہ بھی رزق تمام چیزیں ہی ہیں، ان پر اللہ کا ذکر کرے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ سورہ بقرہ کے اندر کے چند خاص دن ایسے ہیں جن میں اللہ کا ذکر کرنا زیادہ فضیلت کا حامل، تو ذکر کرے۔ تو ہر عمل صرف ذکر ہی نہیں بلکہ ہر عمل زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش ان دنوں میں ہو۔ ان دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جب ذی الحجہ کے ایام شروع ہو اور جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان دنوں میں بال اور ناخن کو نہ کاٹا کریں۔ علماء کرام نے اس کو مستحب قرار دیا ہے، فرض اور ضروری نہیں ہے، اگر کوئی کاٹ لیتا ہے کاٹ لے، لیکن مستحب یہی ہے کہ حاجیوں کی مشابہت اختیار کرے۔ حاجی حضرات جو حج پہ جاتے ہیں تو ان کو بال ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، ان کی پابندیاں تو اور بھی ہوتی ہے، لیکن مشابہت کسی کی اختیار کرنے کے لیے مکمل جیسا وہ کر رہا ویسا ہی کرنا ضروری نہیں، چند چیزوں میں بھی اگر ان کی مشابہت ہم کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ تو یہ ایک مشابہت ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ قربانی جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنے جان کے فدیے کے طور پر قربانی کر رہے ہیں، تو جب انہوں نے قربانی کا جانور لے لیا کہ یہ جانور ہمارے مکمل جسم و جان کے عوض میں فدیے کے طور پر اللہ کے حضور قربان کریں گے ہم، اب پھر وہ اپنے جسم و جان کے اندر کمی کوتاہی کر رہا ہے، تو یہ کمی کوتاہی کرنا مناسب نہیں۔ آپ نے مکمل جسم و جان کا فدیہ ادا کیا، تو جب تک وہ فدیہ اللہ کے یہاں پہنچ نہ جائے جب تک آپ اپنے جسم کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ کریں۔ یہ حکمت و مصلحت جو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں بیان کیا وہ بیان کر رہے ہیں۔ باقی جو حکم تھا کہ بال اور ناخن نہ کاٹیں وہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس سے بچنے کی کوشش ہو، بال اور ناخن ہم پہلے ہی کاٹ لیں، ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے کاٹ لیں، اس کے بعد جب عید کا دن آئے گا، عید الاضحیٰ کا دن آئے گا تو اس دن کاٹ لیں گے، تو بیچ میں یہ جو مستحبات ہے وہ عمل میں آ جائیں گے، اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسرا عمل تھا۔ پہلی چیز بتایا آپ کو کہ ذی الحجہ کے ایام شروع سے لے کر 10 تک بہت افضل ہے، اہم ہے، اور دوسرا یہ کہ ان دنوں میں اللہ کے رسول کا حکم ہے جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ تیسری ایک اور خاص بات جو عام دنوں میں نہیں ملتی، بس اسی دنوں میں ہے، وہ یہ کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا جو دن ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی افضل دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، حدیثوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ قریب آتے ہیں، اور میدان عرفہ کے اندر جو حاجی دھوپ اور گرمی کے اندر اللہ کے ذکر و تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، بہت پسند آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، دیکھو ہمارے بندوں کو۔ تم ہی لوگ تھے جو کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ زمین پر جا کر فتنہ و فساد کریں گے، دیکھو یہ اتنی تپتی ہوئی دھوپ میں اور اتنی گرمی میں بھی ہمارے ذکر میں لگے ہوئے ہم سے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یوم عرفہ بہت ہی افضل دن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ جس دن قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، قرآن کریم کی آیت سورہ مائدہ کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، دین اسلام تمہارا دین ہونا چاہیے، یہی پسندیدہ دین ہے، یہی مجھے پسند ہے۔ تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ یہ آیت اس دن نازل ہوئی کہ دن جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کے دن کے متعلق میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، سید الایام بھی ہے، تمام دنوں کا سردار بھی ہے، افضل الایام بھی ہے، تمام دنوں سے افضل ہے، اور ہفتے کی عید بھی ہے۔ تو وہ دن جمعہ کا دن بھی تھا اور عرفہ کا دن بھی تھا، اور ہم سب عرفہ میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ تو یوم عرفہ بہت ہی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے، اور یوم عرفہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ اس دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، اس دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ، مومن بندہ ہو، اللہ پر یقین ہو ان کا، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہو، اخلاص کے ساتھ وہ روزہ رکھے، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں،
ریاکاری اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر پسند نہیں ہے. اخلاص کی قدر ہے اللہ کے یہاں. اخلاص سے چھوٹا عمل بھی بڑا ہو جائے گا اور ریاکاری میں بڑا عمل بھی زیرو ہے, کوئی عمل کسی کام کا نہیں. تو جو شخص اس دن روزہ رکھے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کے دن, اس کے 1 سال پہلے والے گناہ بھی معاف اور 1 سال پچھلے گناہ بھی معاف. جو کیا ہے ان گناہوں 1 سال کے گناہوں کی معافی تو ہوگی ہی, آئندہ بھی 1 سال کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی. ان کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. علماء کرام نے اس کی وضاحت یہ کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں گے اور ان کو گناہ ہونے کا بہت کم امکان ہوگا, گناہ نہیں ہوگا. یا اگر ان سے گناہ ہوتا بھی ہے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیں گے, توبہ کر کے وہ پاک و صاف ہو چکا ہوگا. تو اس طور پر اللہ تعالیٰ ایک دن کے روزے میں اتنی فضیلت رکھتے ہیں کہ 1 سال پچھلے بھی 1 سال اگلے بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو یہ ہے یوم عرفہ کا دن, 9 ذی الحجہ کا دن. اس کو ہمیں خاص طور پر یاد رکھنا ہے اور اس میں ضرور ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں. ایک عمل ہے قربانی, یہ خاص ہے, یہ اہم ہے. اللہ کے رسول کی حدیث میں یہ بات صاف لفظوں میں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان دنوں میں, جن دنوں میں ہم قربانی کرتے ہیں 10, 11, 12, ان دنوں میں اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی اور نہیں. سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے اللہ کو وہ خون بہانا. تو اس دن قربانی کریں. قربانی کرنا ہر صاحب نصاب پر واجب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ کرام نے پوچھا بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی, یہ ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی محبوب چیز قربانی کے طور پر مانگی تھی. انہوں نے سب سے محبوب چیز اپنا بیٹا پایا اور بیٹے کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کے بدل میں جانور پیش کیا کہ جانور کی قربانی کر کے اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بن سکتے ہو. تو اس دن سے ہی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت چلی آ رہی ہے. صحابہ کرام نے آگے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں یا قربانی کرتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں ثواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل شعرۃ حسنۃ, جانور کے اوپر جو جو بال ہے ہر بال کے بدلے تمہیں نیکیاں ملیں گی. صحابہ کرام نے پھر ایک اور آگے وضاحت طلب کی کہ بعض جانور جو ہے وہ اون والے ہیں, بھیڑ ہے اور دیگر جانور جس پر اون ہوا کرتا ہے, تو اس اون کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اس اون میں بھی ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی. دوسری حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ فاطمہ جب قربانی کیا جائے تو تم اس کے قریب آ جایا کرو, کیونکہ قربانی کا جانور جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے یہاں قبول کر لیتے ہیں. قرآن کریم کی آیت ابھی خطبے کے اندر پڑھ کے بتایا آپ کو, لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینال التقوی منکم, کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا, اور نہیں اللہ تعالیٰ کو ہم جانور دے رہے ہیں کہ آپ لے لیجیے ہم نے قربان کر دیا, نہیں, وہ تقوی پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو ہم کتنی اہمیت دے رہے ہیں, اس حکم کو, وہ حکم ہمارے نزدیک کتنا عظیم ہے, اس حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, یہ چیز اور یہ کیفیت دل کے اندر جو ہے یہ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے کہ اللہ نے قربانی کرنے کا حکم دیا اور ہم قربانی کر رہے ہیں, ہم نے قربانی کر دیا. تو ڈائریکٹ جانور تو اللہ کے یہاں نہیں پہنچے گا. جب ڈائریکٹ اللہ کے یہاں جاتا ہی نہیں ہے تو جو آدمی اخلاص کے ساتھ جانور کو تیار کر دیا, اس کے گلے پہ چھری چلایا, اس کی قربانی قبول ہو گئی. تو یہ ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا, کہ اللہ کے یہاں اس قربانی کا نہ تو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے, تمہارا تقوی پہنچتا ہے. خوش دلی کے ساتھ تم قربانی کیا کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قربانی کا جانور ثواب کے اعتبار سے جب تم آخرت میں پہنچو گے اور تمہارے حصے میں جب یہ جانور لائے جائیں گے تو یہ اپنے خون کے ساتھ, سینگوں کے ساتھ, بالوں کے ساتھ, کھروں کے ساتھ مکمل ویسا ہی پہنچے گا. ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر جو کھانے کی چیز ہے وہ ہم نے کھایا ہے تو اسی کا ثواب ہوگا, نہیں, اس کے چھوٹے چھوٹے فضلات جس کو ہم پھینک دیتے جو استعمال کے قابل نہیں ہوتا وہ بھی ثواب کے طور پر شمار کیا جائے گا, سب مکمل طور پر حاضر کیا جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا فطیبوا بہا نفسا, تو قربانی کرتے وقت اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھو, صاف ستھرا رکھو, اچھا رکھو, طیب رکھو. یہ کبھی نہ سوچو غیر ایسے ہی تم پر الزامات لگائیں گے اور عجیب عجیب باتیں کریں گے, قربانی کرنے سے کیا فائدہ, جانوروں کا نقصان ہے اور یہ جو ہتیا پاپ ہے, اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا ہے. قرآن ابھی خطبے کے اندر جو سب سے پہلی آیت اور بہت ہی مختصر تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے, قربانی کی آیتیں قرآن کریم میں ایک نہیں کئی ہے اور جگہ جگہ ہے, لیکن پھر بھی میں چھوٹی سی سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر پڑھ کے سنایا, کیونکہ یہ سورت سب کو یاد ہوتی ہے اور لوگ سمجھ جاتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. فصل لربک وانحر, تو آپ اپنے رب کے لیے نمازیں بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے. وانحر کے معنی ہے قربانی کیجیے.
تو قربانی کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ نے دیا ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، تو کسی کے بیکار سی باتوں کو جو وہ عقلی طور پر بیان کر رہے جی اتنا کا نقصان ہے، یہ نقصان ہے، جانوروں کو تکلیف پہنچانا ہے، پریشان کرنا ہے، ماحول کو گندا کرنا ہے، تو یہ چیزیں ان کی بیکار سی ہے۔ ہاں جہاں ہم سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، ہم محلے معاشرے کو گندا کرتے ہیں، وہاں ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا کہ ہم وہ گندگی نہ پھیلائیں، جو فضلات باقی بچتے ہیں اس کو مٹی میں کہیں دفن کر دے، کوئی کوڑا کی گاڑی اٹھانے کے لیے آتا ہے تو ذمہ داری کے ساتھ اس کے حوالے کر دے تاکہ وہ محلے میں گندگی نہ پھیلے، بدبو نہ پھیلے، وہ الگ سی بات ہے، اپنی طور پر مکمل احتیاط کریں گے۔ لیکن فی نفس یہ قربانی کرنے پر اگر کسی کو اعتراض ہے تو ان کے اعتراض پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اسلام اور مسلمان کہتے ہی اس کو ہے جو تابع دار ہو جائے، مسلم جو سر جھکا دے اللہ کے حکم کے سامنے، تابع دار ہو جائے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اللہ نے کہا ہے ہم کریں گے، عقل کیا کہتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں، یہ ہے مسلمان۔ تو جب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہمیں کرنا ہے، اس میں کوئی حکمت مصلحت آئے نظر نہ آئے، تو یہ ہے قربانی۔ ایک چیز اور رہ گئی، وہ بھی بتا دوں، وقت ویسے بہت کم رہتا ہے۔ ایام تشریق اور تکبیر تشریق بھی ان دنوں میں ہے ایک اور عمل۔ 4 چیزیں میں آپ کو بتا چکا، اور یہ 5ویں چیز آپ سمجھ لیجئے کہ ایک اور جو حکم آتا ہے وہ بھی خاص حکم ہے، اور دنوں میں نہیں لیکن ان دنوں میں خاص، کہ 9 ذی الحجہ سے جو ہے 13 ذی الحجہ تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے، یوم عرفہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہم تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ مردوں پر متوسط بلند آواز سے ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے، عورتوں پر بھی آواز اگرچہ اس کی پست ہوگی لیکن واجب ان پر بھی ہے، ان کو بھی یہ بتایا جائے کہ جب بھی وہ نماز پڑھے نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق ضرور پڑھیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہے تکبیر تشریق کے الفاظ۔ تو یاد رکھیے گا، ممکن ہے بعض مرتبہ میں بھول جاتا ہوں، آپ نہ بھولیے گا، اس لیے میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں، جب 9 ذی الحجہ کا دن آئے فجر کی نماز سے ہمیں یہ شروع کرنا ہے۔ یہ 5 چیزیں تھی جو آنے والے ذی الحجہ سے متعلق ہے۔